حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، اس سال کوئی بھی 14 اگست نہ منائے، کیونکہ میں آپ کا مسجد امام ہوں، تو مہربانی فرما کر اس سال 14 اگست نہ منائیں۔ شکریہ۔ جی امام صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسی بیکی باتیں کر رہے ہیں؟ ان سے تو بات کرنی پڑے گی نا۔ یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ ہم بچوں کو جشن آزادی منانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ میں ابھی جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ جی اذان کے ٹائم پر امام صاحب کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ جی ہماری روزی میں ٹانگ اڑا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں جشن آزادی منانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ان کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھنا، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے تو بات کرنی پڑے گی۔ امام صاحب ایک منٹ ہماری بات سنیں۔ جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ امام صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ جو آپ نے پہلے اعلان کیا ہے، اب آزادی کا دن بھی ہم آپ سے پوچھ کے منائیں گے؟ آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ آپ کا کام ہے صرف نماز پڑھانا۔ اسی دن تو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اور آپ اسی دن کی خوشی منانے سے ہمیں روک رہے ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا ہے کہ آپ اس سال جشن آزادی کو نہ منائیں۔ اس کو نہ منانے کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد ہے۔ مولوی صاحب آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آزادی کے دن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں آزادی کے دن ناچ گانے گرائے جاتے ہیں اور نوجوان موٹر سائیکلوں پر ون ویلنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ ہم یہ تو ہر وقت ہر کسی کو کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ ہر سال ہمارا محنت کش طبقہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس ملک میں رہتے اور اس ملک کو سربلند کر دے۔ کیا ہم 14 اگست کے دن 2 رکعت شکرانے کی نوافل یہاں پڑھنے آئے ہیں کہ اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، کہ یہ کتنی محنت اور قربانیوں کے ساتھ آزاد ہوا تھا؟ کیا یہ ملک جس مقصد پر بنا تھا، کیا آج ہم اسی مقصد پر چل رہے ہیں؟ ہمارے آباؤ اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی ہمارے نوجوان اس ملک کے دفاع کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جاتا کہ ہمارے ہیروز نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ آج ہمارے ملک کا حال دیکھیں، یہ ان سے دوری ہی ہے جو آج ملک کا ہمارا یہ حال ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو کسی اور طرف لگا دیا گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج ہم 14 اگست کے دن یہاں پہ آتے، 2 رکعت شکرانے کی نوافل پڑھتے اور اپنے ملک کی سربلندی اور وقار کے لیے دعائیں کرتے کہ اے اللہ پاک ہمارے ملک کو سربلند فرما، ہمارے ملک کو ترقی اور کامیابی نصیب فرما، اور ہمارے ملک کو ہر نئے امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ امام صاحب اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے اعلان کیوں کیا تھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اعلان کرنے کا مقصد کیا تھا۔ امام صاحب ہم اپنے رویے سے شرمندہ ہیں۔ امام صاحب آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر جشن آزادی منائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس آزادی کے موقع پر خوشیاں منانے کی بجائے یہ سوچیں کہ یہ ملک ہم نے کس لیے آزاد کروایا تھا۔ ذرا سوچئے اور اس یوم آزادی پر خود کو اصل آزادی کی طرف لانے کا سوچیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں۔